سلطان صلاح الدین ایوبی کی ہدایت کے تحت مصر میں زیادہ اناج اگایا جاتا تھا، جس کا کچھ حصہ جاسوسی کے سلسلے کی اسمگلنگ کے لیے الگ کر لیا جاتا تھا۔ سوڈان کے جو تاجر مصری تاجروں کے ساتھ کاروبار کرتے تھے، ان میں زیادہ تر جاسوس تھے جو مصر کے لیے کام کرتے تھے۔ انہیں جاسوس مصری جاسوسوں نے بنایا تھا۔ جاسوسی کا یہ طریقہ کامیاب ہوا تو سلطان ایوبی نے حکم دے دیا تھا کہ سوڈان کو اناج اور زیادہ سستا دو تاکہ یہ سلسلہ سارے سوڈان میں جال کی طرح پھیل جائے۔ چنانچہ جال پھیلا دیا گیا اور سوڈانی فوج اور حکومت کی ہر ایک نقل و حرکت قاہرہ میں نظر آنے لگی۔ علی بن سفیان نے سرحد کے ساتھ اپنے 2-3 ہنگامی مرکز بنا دیے تھے۔ جو ہی کوئی خبر ادھر سے آتی، سرحد کے کسی مرکز کو دے دی جاتی تھی، جہاں سے برق رفتار گھوڑوں کے ذریعے قاہرہ پہنچا دی جاتی تھی۔ اس مقصد کے لیے جو سوار رکھے گئے تھے وہ مسلسل تمام دن اور رات بغیر آرام کیے سواری کرنے کی مہارت رکھتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو معلوم تھا کہ سوڈان میں ایک وسیع پہاڑی علاقہ ہے جس میں صرف مسلمان آباد ہیں اور ان مسلمانوں کی زیادہ تر تعداد مصری فوج میں ہے۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ یہ مسلمان سوڈانی فوج میں بھرتی ہونا پسند نہیں کرتے۔ اس کی ابتدا اس طرح ہوئی تھی کہ سلطان ایوبی کے دور امارت سے کچھ پہلے مصری فوج سوڈانی حبشی اور سوڈانی مسلمان ہوا کرتے تھے۔ ان کا کمانڈر بھی سوڈانی تھا، جیسا کہ ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ اس کمانڈر کا نام ناجی تھا۔ ہم نے اس سلسلے کی پہلی کہانی میں اسی فوج اور اس کے سالار اعلیٰ ناجی کا تفصیلی ذکر کیا تھا۔ سلطان ایوبی سے پہلے ناجی مصر کا مختار کل تھا، حالانکہ یہاں خلافت کی گدی بھی تھی اور یہ باقاعدہ عمارت تھی۔ کیا خلیفہ اور کیا امیر صحیح معنوں میں بادشاہ تھے۔ صلیبیوں نے مصر کو سلطنت اسلامیہ سے کاٹنے کے لیے یہاں تخریب کاری اور سازشوں کے اڈے قائم کر لیے تھے۔ ناجی ان کا اتحادی بن گیا تھا۔ اس نے مصر کی سوڈانی فوج کو اپنے قبضے میں لے رکھا تھا۔ اس فوج کی تعداد 50,000 تھی۔ سلطان ایوبی نے مصر کی عمارت سنبھالی تو ان کی پہلی ٹکر ناجی سے ہوئی۔ سلطان ایوبی نے نور الدین زنگی مرحوم سے منتخب اور جانباز دستوں کی کمک منگوا کر مصر کی 50,000 سوڈانی فوج توڑ دی۔ ان کے بعد سالاروں کو قید میں ڈال دیا اور نئی فوج تیار کر لی۔ تھوڑے ہی عرصے بعد انہوں نے یہ حکم نامہ جاری کیا کہ سوڈان کی اس معزول فوج کے جو لوگ حلف وفاداری کے ساتھ خلوص نیت سے مصری فوج میں شامل ہونا چاہیں، انہیں بھرتی کر لیا جائے۔ سوڈان کے وہ تمام مسلمان جو اس فوج میں تھے واپس آ گئے۔ وہ جان گئے تھے کہ انہیں غیر مسلم سازش کا اعلی کار بنایا گیا تھا۔ سلطان ایوبی کی فوج میں شامل ہو کر انہوں نے جب صلیبیوں کے خلاف 2-3 معرکے لڑے اور سلطان ایوبی کو انہوں نے قریب سے دیکھا تو ان کا ایمان تازہ ہو گیا۔ فوجی ٹریننگ کے ساتھ ساتھ انہیں دین و ایمان اور ملی وقار کے واعظ بھی سنائے جاتے اور انہیں بتایا جاتا تھا کہ ان کا دشمن ان کے مذہب کا دشمن ہے، جس کی نظر میں اسلام کی بیٹیوں کی کوئی عزت اور عصمت نہیں۔ اب سلطان ایوبی کی جو فوج عرب میں لڑ رہی تھی، اس میں خاصی نفری سوڈانی مسلمانوں کی تھی۔ قاہرہ کی انٹیلیجنس اس صورتحال سے بے خبر نہیں تھی کہ سوڈان کی حکومت وہاں کے مسلمانوں کو کئی ایک طریقوں سے قائل کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ مصری فوج میں جانے کے بجائے سوڈان کی فوج میں بھرتی ہوں۔ سوڈانیوں نے مسلمانوں پر تشدد کر کے بھی دیکھ لیا تھا۔ اس کے نتیجے میں سوڈان کا ایک اعلیٰ فوجی افسر خفیہ طریقے سے قتل ہو گیا تھا۔ سوڈان نے اس علاقے میں باقاعدہ فوج بھیجی تھی۔ مسلمانوں نے اسے پہاڑیوں اور وادیوں میں بکھیر کر مار ڈالا یا بھگا دیا تھا۔ مسلمانوں کو علاقے کا فائدہ حاصل تھا۔ چٹانیں اور پہاڑیاں انہیں آڑ مہیا کرتی اور تحفظ دیتی تھیں۔ یہ مسلمان جنگجو بھی تھے۔ سلطان ایوبی نے ان کے ساتھ علی بن سفیان کے شعبے کی وساطت سے رابطہ قائم رکھا ہوا تھا۔ مصری تاجروں کے قافلوں کے ذریعے ان مسلمانوں کو اتنا اسلحہ دے دیا تھا جس سے وہ سال بھر کے محاصرے میں لڑ سکتے تھے۔ انہیں چھوٹی منجنیقیں اور آتش گیر مادہ بھی پہنچا دیا گیا تھا جو لوگوں نے گھروں میں چھپا رکھا تھا۔ سلطان ایوبی کے منصوبے میں یہ شامل تھا کہ جنگی کارروائی سے یا دیگر ذرائع سے اس علاقے کو مصر میں شامل کرنا ہے تاکہ یہ مسلمان صحیح معنوں میں آزاد ہو جائیں۔ یہ علاقہ سرحد سے آدھے دن کی مسافت پر تھا۔ علی بن سفیان نے وہاں اپنے جاسوس بھیج رکھے تھے جو محض مخبر نہیں تھے، تجربہ کار لڑاکے اور چھاپا مار کمانڈو تھے۔ یہ مسلمان عسکری نوعیت کا خزانہ اور بڑی کارآمد جنگی قوت تھے۔ حالانکہ ان کی تعداد بمشکل 5,000 تھی، انہیں چھوڑ کر سوڈان کے پاس حبشی رہ جاتے تھے جن کے ہاں کوئی عسکری تاریخ اور جنگی روایت نہیں تھی۔ وہ ملازموں کی حیثیت سے لڑتے تھے۔ میدان جنگ میں ان کا رویہ یہ ہوتا تھا کہ ان کے دشمن کے پاؤں اکھڑنے لگیں تو شیر ہو جاتے تھے، اور اگر دشمن کا دباؤ بڑھ جائے تو محتاط ہو کر لڑتے اور پیچھے ہٹنے لگتے تھے۔ ان کی ٹریننگ کے لیے صلیبی پہنچ گئے تھے، یا مصری فوج کے 2-3 غدار سالار زر و جواہرات کے لالچ میں سوڈان چلے گئے تھے۔ صلیبیوں اور ان کے مصری سالاروں کی بدولت سوڈان کی فوج میں کچھ اہلیت پیدا ہو گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ سوڈانی حکومت مصر پر کھلا حملہ کرنے سے گھبراتی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ وہ مسلمانوں کو اپنی فوج میں شامل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ صلیبی مشیر جانتے تھے کہ 50,000 حبشیوں کی نسبت 5,000 مسلمان کافی ہیں۔
علی بن سفیان کو اطلاع ملی کہ مسلمانوں کے سوڈانی علاقے میں یہ واقعہ ہوا ہے کہ سوڈان کے قید خانے کے ایک سپاہی نے سوڈانی فوج کے کماندار کو قتل کر دیا اور مسلمانوں کے علاقے میں پناہ لے لی ہے۔ یہ خبر لانے والے جاسوس نے علی بن سفیان کو پورا واقعہ سنایا۔ اس نے اس سپاہی سے تصدیق کر لی تھی۔ سپاہی سے اس نے یہ بھی معلوم کر لیا تھا کہ اسحاق نام کا کماندار قید خانے میں زندہ ہے اور اسے اس مقصد کے لیے تیار کرنے کے لیے قید خانے میں اذیتوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ وہ مسلمانوں کو سوڈان کا وفادار بنا دے۔ جاسوس نے یہ بھی بتایا کہ اس علاقے پر اسحاق کا اثر و رسوخ ہے۔ یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اسحاق کو قید خانے سے رہا کرایا جائے۔ علی بن سفیان نے جاسوسوں سے پوری رپورٹ لے کر مصر کے قائم مقام امیر العادل سے کہا، آپ جانتے ہیں کہ قید خانوں میں کیسا کیسا تشدد کیا جاتا ہے، ہم بھی تشدد کرتے ہیں، پتھر بھی بول پڑتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسحاق سوڈانیوں کے رنگ میں رنگا جائے۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ہمارے 2-3 اور مسلمان کمانڈر قید خانے میں ہیں، سب پر تشدد کیا جا رہا ہے۔ میں تو یہاں تک مشورہ دینے کو تیار ہوں کہ اپنے کچھ چھاپا مار مسلمانوں کے علاقے میں بھجوا دیے جائیں۔ میں یہ خدشہ دیکھ رہا ہوں کہ اپنے کماندار کے قتل کا انتقام لینے کے لیے سوڈانی فوج مسلمانوں پر حملہ کر دے گی۔ دوسرے ملک میں چھاپا مار بھیجنے کے لیے ہمیں ہر پہلو پر غور کرنا پڑے گا، العادل نے کہا۔ اس کا نتیجہ کھلی جنگ بھی ہو سکتی ہے، ہمارے پاس غور کرنے کے لیے وقت نہیں۔ علی بن سفیان نے کہا، ہمیں فوری طور پر 2 کارروائیاں کرنی پڑیں گی۔ کسی ذہین قاصد کو پیغام دے کر محترم سلطان کی طرف بھیجا جائے اور ان سے حکم لیا جائے، اور دوسری یہ کہ میں خود سوڈان میں داخل ہو کر مسلمانوں کے علاقے میں چلا جاؤں۔ وہاں کے حالات کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ صحیح خاکہ صرف میری آنکھیں دیکھ سکتی ہیں۔ ہو سکتا ہے وہاں فوج حملہ نہ کرے، وہاں صلیبی موجود ہیں، وہ مسلمانوں کو توہم پرستی میں مبتلا کر کے ان کے نظریات اور عقیدوں کا رخ پھیر سکتے ہیں، مسجدوں میں اپنے مولوی بھیج کر لوگوں کو گمراہ کر سکتے ہیں۔ وہ ایسی چالیں مصر کے اندر آ کر بھی کر چکے ہیں۔ مجھے یہی ڈر ہے کہ مسلمانوں کے عقیدے اور ملی جذبے پر حملہ ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہماری قوم میں یہ خامی ہے کہ دشمن کی جذباتی اور ہیجانی باتوں میں جلدی آ جاتی ہے۔ دشمن دیکھ چکا ہے کہ مسلمان کو میدان جنگ میں مارنا آسان نہیں۔ عقیدوں اور نظریوں کی معرکہ آرائی میں دشمن ایسے ہتھیار استعمال کرتا ہے کہ مسلمان ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں وہاں چلا جاؤں اور آپ بھی ایک قاصد سلطان محترم کی طرف روانہ کر دیں۔ آپ کی غیر حاضری میں آپ کی ذمہ داریاں کون سنبھالے گا؟ غیاث بلبیس، علی بن سفیان نے جواب دیا۔ اس کے ساتھ میرا ایک معاون زاہدین رہے گا۔ آپ کو میری غیر حاضری محسوس نہیں ہوگی؟ بہت بری طرح محسوس ہوگی، العادل نے کہا۔ آپ دشمن کے ملک میں جا رہے ہیں، اگر آپ واپس نہ آ سکے تو مصر اندھا اور بہرا ہو جائے گا۔ میں نہ ہوا تو قوم مر نہیں جائے گی، علی بن سفیان نے مسکرا کر کہا۔ افراد قوموں کی خاطر مرتے رہیں تو قومیں زندہ رہتی ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی یہ سوچ لیں کہ وہ مارے گئے تو قوم تباہ ہو جائے گی، تو وہ گھر بیٹھ جائیں اور سلطنت اسلامیہ پر صلیبی ہاتھ صاف کر جائیں۔ مجھے سلطان ایوبی کا یہ اصول بہت پسند ہے۔ وہ کہا کرتے ہیں کہ دشمن کا انتظار گھر بیٹھ کر نہ کرنا، اس پر نظر رکھو۔ وہ تیاری کی حالت میں ہو تو اس کے پہلو یا عقب میں چلے جاؤ۔ میں اسی اصول پر سوڈان جا رہا ہوں۔ دشمن نے مسلمان کے علاقے میں کامیابی حاصل کر لی تو ہم اپنے کون سے کارنامے پر فخر کریں گے؟ آپ چلے جائیں، العادل نے کہا۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ احتیاط لازمی ہے۔ میں سلطان کے نام پیغام لکھ کر بھیج دیتا ہوں۔ علی بن سفیان سوڈان میں داخل ہونے کی تیاریاں کرنے چلا گیا۔ العادل نے کاتب کو بلایا اور سلطان ایوبی کے نام پیغام لکھوانے لگا۔ اس نے سوڈان سے مسلمانوں کے علاقے کی اطلاع تفصیل سے لکھائی۔ یہ بھی لکھوا دیا کہ یہ پیغام اب تک پہنچنے سے پہلے علی بن سفیان سوڈان میں جا چکا ہوگا۔ العادل نے علی بن سفیان کے مشورے بھی لکھوائے اور سلطان صلاح الدین ایوبی سے پوچھا کہ کیا کرنا چاہیے۔ قاصد کو پیغام دے کر العادل نے اسے کہا کہ اسے ہر چوکی سے گھوڑا بدلنا ہے اور گھوڑے کی رفتار کسی بھی حالت میں سست نہیں ہوگی۔ کھانا پینا دوڑتے گھوڑے پر ہوگا۔ اگر راستے میں دشمن کے چھاپا ماروں کا خطرہ ہوا تو قاصد یہ پیغام ضائع کر دے گا۔ ان ہدایات کے ساتھ قاصد کو روانہ کر دیا گیا۔ عمرو درویش شہر سے بہت دور نکل گیا تھا۔ اس کے ارد گرد کوئی آبادی نہیں تھی۔ سورج غروب ہو رہا تھا۔ عمرو رات کے قیام کے لیے کوئی موزوں جگہ دیکھ رہا تھا۔ دور اسے درخت نظر آئے جہاں پانی بھی ہو سکتا تھا، لیکن اس کے پاس پانی کا ذخیرہ موجود تھا۔ اونٹوں کو پانی کی ضرورت نہیں تھی۔
وہ نخلستان سے دور قیام کرنا چاہتا تھا تاکہ صحرائی ڈاکوں سے بچا رہے۔ اس کے ساتھ مشی تھی جو سیاہ برقعے میں مستور تھی۔ یہ قیمتی لڑکی تھی، کسی ڈاکو کی نظر پڑ جانے سے اس کا بچنا ناممکن تھا۔ اسے ایک جگہ نظر آ گئی۔ اس نے اونٹ روکے اور وہیں خیمہ گاڑ دیا۔ اسے 2 شتر سوار اپنی طرف آتے نظر آئے۔ عاشی کو اس نے خیمے میں بھیج کر پردے گرا دیے اور خود باہر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چوغے میں تلوار چھپی ہوئی تھی، خنجر بھی تھا اور خیمے میں 2 کمانیں اور بہت سے تیر بھی تھے۔ شتر سواروں کو اپنی طرف آتا دیکھ کر وہ سوچنے لگا کہ یہ ڈاکو ہوئے تو وہ کیا ان کا مقابلہ کر سکے گا۔ اسے یہ اطمینان تھا کہ مشی صرف دل بہلانے والی لڑکی نہیں، وہ لڑ بھی سکتی ہے۔ تیر اندازی کی بھی اسے تربیت حاصل تھی۔ وہ صلیبیوں کی تیار کی ہوئی تخریب کار لڑکی تھی۔ شتر سوار آ رہے تھے۔ عمرو درویش نے منہ انہی کی طرف رکھا اور مشی سے کہا، کمان میں تیر ڈالو، اگر یہ ڈاکو نکلے تو پردے کے پیچھے سے تیر چلا دینا۔ شتر سوار خیمے کے قریب آ کر رکے۔ ایک نے اونٹ کی پیٹھ سے ہی پوچھا، تم کون ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ عمرو درویش نے ہاتھ آسمان کی طرف کر کے جھومتی ہوئی آواز میں کہا، جس کے سینے میں آسمان کا پیغام ہو اس کی کوئی منزل نہیں ہوتی۔ میں کون ہوں مجھے بھی معلوم نہیں۔ کبھی کچھ ہوا کرتا تھا، آسمان سے ایک پیغام آیا، میرے سینے میں اتر گیا، ذہن سے یہ نکل گیا کہ میں کون ہوں، میں کہاں جا رہا ہوں۔ میرے سینے میں جو روشنی اتر آئی ہے وہ بتا سکتی ہے، اس میں میرے ارادوں کا کوئی دخل نہیں۔ میں آگے جا رہا تھا، صبح کو شاید پیچھے کو چل پڑوں۔ دونوں اونٹوں سے اتر آئے۔ ایک نے کہا، آپ تو کوئی پیغمبر معلوم ہوتے ہیں، ہم دونوں مسلمان ہیں، کیا آپ غیب کی خبر دے سکتے ہیں؟ ہم گنہگاروں کو سیدھا راستہ دکھا سکتے ہیں۔ میں بھی مسلمان ہوں، عمرو درویش نے وجد کی سی کیفیت میں کہا۔ تم بھی مسلمان ہو، مجھے تمہاری تباہی نظر آ رہی ہے۔ میں بھی تمہاری طرح پوچھتا پھرتا تھا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، کسی کو معلوم نہیں تھا۔ خون میں ڈوبی ہوئی لاشوں میں مجھے سبز رنگ کا ایک چوغا اور اس میں سفید داڑھی والا ایک انسان کھڑا نظر آیا۔ اس نے مجھے لاشوں سے اٹھایا اور سیدھا راستہ دکھایا، پھر وہ لاشوں کے خون میں غائب ہو گیا۔ تم پہاڑیوں میں رہتے ہو تو صحراؤں میں چلے جاؤ، مصر کا نام دل سے اتار دو، وہ فرعون کا ملک ہے، وہاں جو بادشاہ آتا ہے اسے مصر کی مٹی اور وہاں کی ہوا فرعون بنا دیتی ہے۔ اب تو وہاں کا بادشاہ صلاح الدین ایوبی ہے، ایک شتر سوار نے کہا۔ وہ پکا مسلمان ہے، اس کا نام مسلمانوں جیسا ہے، عمرو درویش نے ایسے لہجے میں کہا جیسے خواب میں بول رہا ہو۔ وہی تمہاری تباہی لا رہا ہے، تم جس مٹی سے پیدا ہوئے ہو اس کی عزت پر خون بہاؤ، تم سوڈان کے بیٹے ہو۔ مگر سوڈان کا بادشاہ کافر ہے، شتر سوار نے کہا۔ وہ مسلمان ہو جائے گا، عمرو درویش نے کہا۔ وہ مسلمانوں کی راہ دیکھ رہا ہے، اس کی فوج کافروں کی فوج ہے، اس لیے وہ اسلام کا نام نہیں لیتا۔ تم سب جاؤ، تلواریں، برچھیاں، تیر کمان لے کر جاؤ، اونٹوں اور گھوڑوں پر سوار ہو کر جاؤ، اسے بتاؤ کہ تم اس کے محافظ ہو، تم سوڈان کے محافظ ہو۔ اس نے بلند آواز سے کہا، جاؤ، اٹھو یہاں سے، چلے جاؤ۔ دونوں اونٹوں پر سوار ہوئے اور چلے گئے۔ کچھ دور جا کر ایک سوار نے دوسرے سے کہا، دھوکہ نہیں دے گا؟ میرا بھی یہی خیال ہے، دوسرے نے کہا۔ پکا معلوم ہوتا ہے، سبق بھولا نہیں۔ مشی جیسا خوبصورت انعام ہمیں مل جائے تو ہم اپنے ماں باپ کے بھی خلاف ہو جائیں گے، شتر سوار نے کہا۔ واپس چلتے ہیں، دوسرے نے کہا۔ بتائیں گے کہ سب ٹھیک ہے، لڑکی شاید خیمے میں ہوگی۔ آدمی ہوشیار معلوم ہوتا ہے، اس نے لڑکی کو چھپا دیا تھا، اس نے کہا۔ میرا خیال ہے انہیں حفاظت کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، دوسرے نے کہا۔ سپاہی ہے، اس کے پاس ہتھیار بھی ہیں، تیر کمان بھی، ہوشیار ہے۔ یہ دونوں سوڈانی جاسوس تھے جنہیں یہ معلوم کرنے کے لیے عمرو درویش کے پیچھے بھیجا گیا تھا عمرو اسکیم کے مطابق کام کر رہا ہے یا نہیں۔ عمرو درویش نے بڑی اچھی اداکاری کی تھی جس سے یہ دونوں مطمئن ہو کر چلے گئے۔ یہ ڈاکو نہیں تھے، عمرو درویش نے خیمے میں جا کر مشی سے کہا۔ چلے گئے ہیں، یہ ڈاکوؤں سے زیادہ خطرناک تھے، مشی نے کہا۔ تم نے انہیں بڑے اچھے طریقے سے ٹالا ہے۔ پھر بولی، جنہوں نے تمہیں ادھر بھیجا ہے ان کے جاسوس تھے، عاشی نے کہا۔ یہ تمہیں دیکھنے آئے تھے کہ تم انہیں دھوکہ تو نہیں دے رہے، تم انہیں جانتی ہو؟
میں انہی کے درخت کی ایک ٹہنی ہوں، مشی نے کہا، ان سے کٹ کر گر پڑی تو سوکھ جاؤں گی۔ مجھے تم سے بھی محتاط رہنا پڑے گا۔ لڑکی ہنس پڑی اور بولی، تم نے خود ہی مجھے انعام کے طور پر مانگا تھا۔ رات وہ خیمے میں گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ عاشی کی آنکھ لگ گئی۔ باہر بھیڑیے غرا رہے تھے۔ اونٹ ڈر کر اٹھ کھڑے ہوئے اور عجیب طریقے سے بولنے لگے۔ مشی نے عمرو درویش کو جگایا اور اسے بتایا کہ وہ خوف کے مارے مر رہی ہے۔ عمرو درویش نے باہر کی آوازیں سنی تو مشی سے کہا، یہ بھیڑیے ہیں، قریب نہیں آئیں گے۔ اونٹ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، کوئی ڈر نہیں، بھیڑیے ان سے ڈر کے بھاگ جائیں گے۔ اچانک بھیڑیے آپس میں لڑ پڑے۔ ایسی خوفناک آوازیں آ رہی تھیں کہ مشی چیخ مار کر عمرو درویش پر جا پڑی۔ وہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے مشی کو اس طرح اپنی آغوش اور بازوں کی پناہ میں لے لیا جس طرح ماں ڈرے ہوئے بچے کو چھپا لیا کرتی ہے۔ لڑکی کا سارا جسم کانپ رہا تھا۔ اس کے منہ سے بات نہیں نکل رہی تھی۔ بھیڑیے لڑتے لڑتے دور چلے گئے تھے۔ عمرو درویش لڑکی کو پرے کرنے لگا اور کہا، وہ چلے گئے ہیں، سو جاؤ۔ نہیں، عاشی نے اس کی آغوش سے سر نہ اٹھایا۔ دھیمی سی آواز میں بولی، ذرا دیر اور پڑے رہنے دو یہیں۔ عمرو درویش کو یہ صورت پسند نہیں تھی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ اسے اپنے حسین جال میں پھانسنے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ اور زیادہ پتھر بن گیا۔ لڑکی کا جسم بڑا ہی گداز اور بال بہت ہی ملائم تھے۔ اس نے اتنی حسین لڑکی کو کبھی چھو کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ اب محسوس کرنے لگا کہ لڑکی اسی طرح اس کی آغوش میں پڑی رہی تو وہ اس انگیخت کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ وہ آخر انسان تھا اور تنومند مرد تھا۔ اس نے اپنے نفس کا مقابلہ شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد لڑکی نے سر اٹھایا۔ تاریکی میں اس کے چہرے کے تاثرات نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس نے ہاتھوں سے عمرو درویش کا چہرہ ٹٹول کر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا اور کہا، تم نے ایک رات مجھ سے پوچھا تھا کہ تمہارے ماں باپ کون ہیں اور کہاں ہیں۔ یہی سوال تمہارے دوسرے ساتھی نے جو تم سے پہلے اس کمرے میں آیا تھا مجھ سے پوچھا تھا۔ مجھے ان کے متعلق کچھ بھی علم نہیں، مگر یہ سوال مجھے پریشان کرتا رہا اور بہت سی پرانی یادیں بیدار کرتا رہا۔ مجھے کچھ یاد آتا تھا لیکن ذہن کے اندھیرے میں گم ہو جاتا تھا۔ آج یاد آ گیا ہے۔ تم نے مجھے اپنے بازوں میں لے کر مجھے اپنی آغوش میں چھپا لیا تو میرے ذہن میں روشنی سی چمکی۔ اس نے مجھے بہت ہی پرانا وقت دکھا دیا۔ میں اس وقت بہت چھوٹی تھی۔ مجھے باپ نے اسی طرح سینے سے لگا کر مجھے اپنے بازوں میں چھپا لیا تھا۔ وہ چپ ہو گئی۔ وہ یادوں کی کڑیاں ملانے کی کوشش میں مصروف تھی۔ اچانک بچوں کی سی شوخی سے بولی، ہاں وہ میرا باپ تھا۔ ایسا ہی ریگستان تھا، معلوم نہیں رات تھی یا دن تھا۔ ہم ایک قافلے کے ساتھ جا رہے تھے۔ بہت سے گھوڑا سوار آئے اور قافلے پر ٹوٹ پڑے۔ ان کے پاس تلواریں اور برچھیاں تھیں۔ یہ ڈراؤنا سا خواب ہے جو آج تمہاری آغوش اور بازوں کی گرمی سے ذہن میں زندہ ہو گیا ہے۔ مجھے باپ نے تمہاری طرح پناہ میں لے لیا تھا، یہ بھی یاد آ گیا ہے۔ میرے باپ کے بازو ڈھیلے پڑ گئے تھے اور وہ پیچھے کو گر پڑا تھا۔ اس نے ایک بار مجھے بازوں میں جکڑ لیا۔ ماں بھی یاد آ گئی ہے، وہ میرے اوپر گری تھی، شاید مجھے بچانے کے لیے گری تھی۔ پھر یاد آتا ہے کہ وہ ایک طرف لڑک گئی۔ پھر مجھے خون بھی یاد آتا ہے۔ کسی نے مجھے بازو سے پکڑ کر اٹھا لیا تھا اور کسی نے کہا تھا، خالص ہیرا ہے، جوان ہوئی تو دیکھنا۔ مجھے اپنی چیخیں بھی یاد آ گئی ہیں۔ میں آج رات کی طرح چیخی تھی۔ دماغ پر زیادہ زور نہ دو، عمرو درویش نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ میں ساری کہانی بوجھ گیا ہوں۔ تم مسلمان کی اولاد ہو، تم عرب یا فلسطین کی رہنے والی ہو۔ صلیبی مسلمانوں کے قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ اب بھی جو علاقے ان کے قبضے میں ہیں وہاں وہ مسلمانوں کے قافلوں کو لوٹ لیتے ہیں۔ وہ زر و جواہرات اور تم جیسی خوبصورت بچیوں کو لے جاتے ہیں۔ میں جان گیا ہوں کہ تم یہاں تک کیسے پہنچی ہو۔ میں جب کچھ سوچنے سمجھنے لگی تو میں نے اپنے جیسی بہت سی بچیوں کو دیکھا، مشی نے کہا۔ ہمیں بہت اچھا کھانا اور بہت خوبصورت کپڑے پہنائے جاتے تھے۔ گورے گورے آدمی اور عورتیں ہم سے بہت پیار کرتی تھیں۔ انہوں نے میرے ذہن سے ساری یادیں مٹا دی تھی۔ میں وہیں بڑی ہوئی تھی، وہ یروشلم تھا۔ لڑک پن سے ہی ہمیں بے حیائی کے سبق ملنے لگے۔ شراب بھی پلائی جاتی تھی، عربی زبان سکھائی گئی، پھر سوڈانی زبان سکھائی گئی۔ جب جوان ہوئی تو مجھے اس استعمال میں لایا جانے لگا جس میں تم نے مجھے دیکھا ہے۔ تیغ زنی اور تیر اندازی کی تو ہمیں مشق کرائی گئی تھی۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔
نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔